ایمان رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معاشرے میں سب سے گھناؤنی اور بدترین چیز جس کی اصلاح ہونا میرے آپ کے سب کے لیے ضروری ہے، وہ ہے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ اصل میں جیسے کہ اس سے پہلے کی مجلسوں میں تذکرہ آیا اور اس کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے کہ اسلام کے مزاج میں جہاں کسی کی جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کسی کے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے، وہیں کسی کی عزت کو بچانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی مسلمان کی دل شکنی نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کی برائی نہ ہو، اور اس کے دل کو ہمارے ذریعے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بہت زیادہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں اسلام نے ایک دوسرے میں محبتیں باقی رہیں، نفرتیں پیدا نہ ہو، سماج کے افراد باہم مل جل کر رہیں، اس لیے کہ سماج بنتا ہے افراد سے، افراد کے بغیر سماج نہیں بن سکتا۔ سماج کے بننے کے لیے افراد کا ہونا ضروری، اور افراد میں باہمی محبت، مودت، ایک دوسرے کی عزت، اس کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر لوگوں میں ذرا بھی چین، امن، اطمینان کی زندگی پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے اسلام نے غیبت کو، بہتان کو، تہمت کو، الزام تراشی کو حرام قرار دیا ہے۔ غیبت کا لفظ عربی زبان سے نکلا ہے غاب یغیب، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے اندر پائے جانے والے ان عیوب کو بیان کرنا جن کے بیان کو وہ پسند نہیں کرتا۔ آدمی کے اندر اگرچہ وہ عیوب پائے جاتے ہیں، پھر بھی ان کو بیان اس کی پیٹھ پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ عام طور پر یہ عذر کرتے ہیں کہ ہے اور ہم کہہ رہے ہیں، اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں، اسی کو روایت میں غیبت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز، اس وصف کے ساتھ کرو جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ اس پر کسی نے کہا کہ آپ بتلائیے، اگر وہ عیب واقعتاً میرے بھائی میں موجود ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں، تب بھی اس کو بیان کرنا غیبت کہا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارا بیان کیا ہوا عیب اگر اس میں موجود ہے تب ہی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر تمہارا بیان کیا ہوا عیب اس میں موجود نہیں ہے تب تو تم نے اس پر بہتان باندھ دیا۔ صحابی کا سوال اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اس غیبت کی حقیقت، ماہیت، اس کی ویاکھیا اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں ہم کو بچنے اور اجتناب کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے خود سورہ حجرات میں معاشرے کے جو اصول و آداب بیان کیے ہیں، اس میں غیبت کی حرمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ
ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مرا ہوا بھائی اس کا گوشت کھائے؟ ضرور ہم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو ایسے ہی غیبت کرنے کو بھی اتنا ہی زیادہ ناپسند کرنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت کی ماہیت اور حقیقت کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ، بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی نہیں ہے، مسلمان بھائی، ایک دوسرے سے محبت بھرے تعلقات کی بنیاد پر اس کو لفظ بھائی کہا گیا کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ کسی ایسی چیز کے ساتھ کرو جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، یہ دھیان سے سنا جائے، کافر کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، اپنا حقیقی بھائی ہو یا غیر حقیقی ہو، متقی ہو یا فاسق اور فاجر ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، سب کے اندر جو بھی کوئی خرابی اور برائی پائی جا رہی ہو، اس خرابی اور برائی کو بیان کرنا غیبت ہے۔ چاہے یہ بیان کرنا زبان سے ہو یا کتابتاً لکھ کر ہو، کسی کو آپ کسی کی برائی لکھ کر دیتے ہیں، کسی کے سامنے زبان سے کسی کی برائی کرتے ہیں، یا رمزن اشارتاً یا بطور نقالی وغیرہ کے ہو، ساری چیزیں غیبت میں داخل اور حرام ہیں۔ صحابی نے دریافت فرمایا کہ جس کی جو برائی بیان کی گئی اگر وہ اس میں موجود ہے تو اسے غیبت کہیں گے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے تو پھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر موجود ہے تبھی تو غیبت کہیں گے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے تو پھر تو یہ الزام اور بہتان ہے، جو غیبت سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، کیونکہ بالقصد اور جان بوجھ کر کسی کی جانب کوئی غلط بات منسوب کرنا انتہائی درجے کا جرم ہے۔ قرآن کریم میں ایسے شخص کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بہتان کے بارے میں آیا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بھی بہتان کی تعریف کو واضح کر دیا کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ایسے کاموں کی بنیاد پر جو ان بیچاروں نے کیے ہی نہیں ہیں، تو ایسی تکلیف پہنچانے والوں نے گویا بہت بڑا بہتان اپنے ذمے اٹھایا، اور اس بہتان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت بڑا گناہ انہوں نے اپنے ذمے اٹھا لیا۔ جی، یہ بہتان، اس کا گناہ تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے سماج میں یہ بھی بکثرت پایا جاتا ہے، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھال دینا، کسی کی طرف ایسی نسبت کر دینا جس کو بیچارے اس کے فرشتے تو کیا، اس کے شیطان نے بھی سوچا نہ ہو، اس قسم کی کوئی بات اس کی طرف منسوب کر کے اس کو سماج میں بے عزت کرنا، اس کے اوپر الزام لگانا بکثرت پایا جاتا ہے۔ عوام، خواص، اخص الخواص، اتقیاء، سعداء، جہال، علماء، سب میں مشترک طور پر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ تقوی صرف تسبیح پھرا لینے کا نام نہیں ہے۔ تقوی اور ایمان و اسلام صرف منبر پر بیٹھ کر گفتگو کرنا یا چلے 4 مہینے لگا دینا یا خانقاہوں میں قیام کر لینا اس کا نام نہیں ہے۔ اصل تقوی یہ ہے ہماری اپنی ذات سے، ہماری اپنی زبان سے کسی کی عزت پر کوئی پامالی اور داغ نہ لگے، کسی کی طرف کوئی غلط بات کی نسبت نہ ہو جائے، کسی کی ماں، بہن، بیٹی، اس کے اوپر کوئی الزام، بہتان اور تہمت نہ لگے۔ تہمت کی سزا اسلام نے بڑی خطرناک طے کی ہے کہ اس کو
اسلامی حکومت کے ہوتے ہوئے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ اور کسی کی برائی اگر کسی کی برائی پیٹھ کے پیچھے نہیں بلکہ اس کے سامنے بیان کی گئی تو یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ اس کو گالی کہا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کی برائی اس کے سامنے کی تو پھر اس کو گالی کہیں گے، غیبت نہیں کہیں گے، مگر جبھی کی مقصد اصلاح نہ ہو۔ اگر مقصد اصلاح کا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ تنہائی میں خیر خواہی کے ساتھ بیان کیا جائے۔ یعنی اگر آپ کسی کے سامنے اس کی برائی کرتے ہو، اس کو ڈانٹتے ہو اور اس کو متنبہ کرتے ہو تو پھر اس کو غیبت نہیں گالی کہا جائے گا۔ لیکن اگر اس کو منہ پر متنبہ کرنا اور اس کو ڈانٹنا بھی اس لیے ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور اس کے اندر پائے جانے والے عیب کا ازالہ ہو جائے، وہ متنبہ ہو جائے، تو پھر اس کو وہ گالی بھی نہیں کہیں گے جو حرام ہے، بلکہ اس کو اصلاح کہیں گے۔ اگر مقصد اصلاح کا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ تنہائی میں خیر خواہی کے ساتھ بیان کیا جائے، سب کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے اپنے دل کو خود ہی ٹٹول لینا چاہیے کہ میں کسی کی برائی کیوں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہر آدمی لیبل تو یہی لگاتا ہے کہ میرا مقصد تو اصلاح کا تھا، میرا مقصد تو اس کی تنبیہ کا تھا، میرا مقصد تو تربیت کا تھا، اور میرا مقصد تو فلاں تھا، امک تھا، ڈھمک تھا۔ لیکن اپنے دل کو ٹٹولو کہ ہم کسی کو کیوں اس کی برائی پر متنبہ اور مطلع کرتے ہیں۔ اگر یہی مقصد ہے تو اپنوں کو کیوں نہیں کیا جاتا، غیروں کو کیوں ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے؟ ہمارے اپنے بڑے بڑے کانڈ کر لیں، بڑے بڑے گناہ کر لیں، فسق و فجور میں مبتلا ہوں تو ہم انہیں تو کچھ نہیں کہتے، اور دوسرے نے بیچارے نے کھانسی بھی کھا لی ہو تو ہم اس کو قتل کا الزام تک لگا کر پھر عنوان دیتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو تربیت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ یہ ایسے لوگوں کو اپنی عاقبت کے بارے میں خوب سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سامنے برائی کر دینا یہ گالی ہے، لیکن اگر اس میں مقصد اصلاح کا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک بہت اہم اور اچھی بات سناتا ہوں کہ غیبت فی نفسی تو حرام ہے، لیکن غیبت کی بعض شکلیں ایسی ہیں جن کو علماء نے ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا ہے۔ ہاں 6-7 شکلیں میں ذکر کرتا ہوں کہ جو نام کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے تو غیبت ہے، لیکن علماء نے ضرورت کی بنا پر اس کو غیبت محرمہ کی حد سے مستثنا کر کے جائز قرار دیا ہے۔ اس کو خوب سمجھو تاکہ شریعت اچھی طریقے سے ہمارے دل دماغ میں اتر سکے۔ نمبر 1، مظلوم اگر اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کی داستان حاکم یا ایسے شخص سے بیان کرے جو اس کے ظلم کا بدلہ لینے پر قادر ہو تو یہ جائز ہے۔ اگر ایک آدمی پر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر ایک شخص پر ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ اپنا ظلم کا فریاد اور ظلم کی شکایت کرنے کے لیے وہ اس طریقے سے معاملہ کرتا ہے کہ وہ کسی سے انصاف طلب کرنے کے لیے بدلہ لینے پر قادر ہے، جو شخص اس کے سامنے ذکر کرتا ہے، تو ایسی چیز کو غیبت نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ تو حقیقت میں وہ اپنے ظلم کی شکایت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ایک شکل تو ہم نے یہ ذکر کی کہ
مظلوم اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کی داستان حاکم یا ایسے شخص سے بیان کرے جو اس کے ظلم کا بدلہ لینے پر قادر ہو تو یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ دوسری شکل یہ ہے کہ منکر اور معاصی کو ختم کرنے کے واسطے حاکم کے پاس استغاثہ دائر کرنا، یعنی اگر کوئی غلط کام، گناہ کا کام ہو رہا ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے حاکم اور ذمہ دار کے پاس استغاثہ اور فریاد دائر کرنا، یہ بھی غیبت محرمہ میں داخل نہیں ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مسئلے کی صحیح نوعیت معلوم کرنے کے لیے کسی کی برائی کو بیان کرنا۔ مسئلہ معلوم کرنے کا مقصد ہے تو اس وقت تو کسی کی برائی کچھ نہ کچھ تو کرنی ہی پڑے گی تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو کسی کے شر سے ڈرانے کے لیے، لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے، کسی کے شر اور برائی سے بچانے کے لیے کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا، جیسے کہ محدثین روات حدیث پر جرح و قدح کرتے ہیں۔ نمبر 5، کسی کھلے فاسق اور فاجر کے فسق و فجور کو اس لیے بیان کرنا تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ نمبر 6، ایک شخص کسی لقب سے مشہور ہے اور لقب کو بیان کیے بغیر اس کا تعارف ممکن نہیں ہے تو اس لقب کو بیان کرنا، جیسے دنیا میں کسی کو لولے لنگڑے کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہو، اس کو ذکر کیے بغیر اس کی پہچان ہی نہ ہوتی ہو، جیسے محدثین کے یہاں اعمش، اعرج وغیرہ ہے، تو ایسی چیزیں یہ غیبت محرمہ میں شامل نہیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے غیبت کی برائی بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے لیے کافی ہے صفیہ کا یہ عیب، یعنی حضرت عائشہ حضرت صفیہ کے پستہ قد ہونے کو مراد لے رہی تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے کھارے پن پر غالب آ جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اور آپ کے سامنے میں نے ایک آدمی کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی انسان کی نقل اتارنے کو پسند نہیں کرتا اگرچہ مجھے اتنا بھی مال وغیرہ مل جائے۔ اصل میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہودی سردار حیی ابن اخطب کی بیٹی تھیں اور کنانہ ابن ابی الحقیق کے نکاح میں تھیں۔ غزوہ خیبر میں ان کا یہ شوہر کنانہ مارا گیا اور یہ قیدی بنا کر لائی گئی۔ تقسیم میں حضرت دحیہ کلبی کے حصے میں پڑی، ان سے کتابت کا معاملہ کر لیا اور حضور سے امداد طلب کی۔ آپ نے ان کا بدلے کتابت ادا کر کے ان سے عقد اور نکاح کر لیا۔ اس طرح یہ ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں۔ بڑی حسینہ اور جمیلہ لیکن پستہ قد تھی۔ ان کی خصوصی فضیلت یہ ہے کہ لاوی بن یعقوب کی نسل اور حضرت ہارون ابن عمران علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ازواج مطہرات میں داخل ہونے کے بعد چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سوکن ہو گئی تھی اور سوکنوں میں لاگ ڈانٹ ہوا ہی کرتی ہے، اس لیے حضرت عائشہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ صفیہ پستہ قد ہے، جسم معتدل نہیں ہے، ان کے عیبدار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بات حضرت عائشہ نے غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہی تھی کہ تم نے صفیہ کو کیسا پایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے ایسی خراب بات کہی ہے، عند اللہ یہ بات اس قدر تلخ ہے کہ اگر کھاری سمندر میں
اسے ڈال دیا جائے تو اس بات کا کھارا پن سمندر کے کھارے پن پر غالب آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو عیبدار بتانا اور اس پر عیب لگانا عند اللہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کا گناہ بے حد و بے حساب ہے، اس لیے کہ یہ غیبت ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں کسی کی نقل اتاروں، حضور نے فرمایا کسی انسان کی ایسی چیز میں نقل اتارنا کہ اگر وہ دیکھے تو اسے برا معلوم ہو تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ مثلا لنگڑا کر یا سر کو لڑکا کر کسی کی نقل اتارنے کے لیے چلنا وغیرہ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے نقل کرنے پر کثیر مقدار میں مال و دولت اس کام کے لیے دیا جائے کہ میں کسی کی غیبت کروں، اس کی نقل اتاروں، تو میں ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ دراصل بطور نقالی غیبت کی شناعت بیان کرنا مقصود ہے، لیکن سنیے، ان چیزوں میں سے کسی کی نقل اتارنا جن میں اس کے کسی عمل کا دخل نہیں بلکہ وہ اللہ تعالی کے بنانے کی وجہ سے اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اگر یہ نقالی استہزاء اور تحقیر کی بنا پر ہے تو بالاتفاق حرام ہے، اور یہ نقالی اگر اس عیب کی ہے جس میں بندے کے کسب کا دخل ہے اور وہ معاصی میں سے ہے تو بطور زجر و تنبیہ اس کی نقالی جائز ہے، مگر توبہ سے پہلے نہ کہ توبہ کے بعد، اور اگر بطور استہزاء ہو تو یہ بھی حرام ہے، اور کسی کی طاعت و عبادت کی نقل اتارنا بالاتفاق جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ ایک روایت مسلمانوں کی عزت کے باب میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضور نے فرمایا سب سے بڑا سود اور زیادتی ناحق کسی مسلمان کی آبرو لے لینا ہے اور اس کی بے عزتی کرنا ہے۔ ناحق بغیر کسی عوض اور بدلے کے کسی مسلمان کی آبرو اور اس کی بے عزتی کرنا اس سود لینے سے بھی بڑا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وحرم الربا کے جملے سے صراحتاً حرام قرار دیا ہے، اور جس کی شناعت کو بہت سی احادیث میں حضور نے ذکر کیا ہے، اور جس سے باز نہ آنے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت ہی زیادہ قدر و منزلت کی چیز ہے، اور اس کی بے عزتی انتہائی ہلاکت خیز جرم ہے، مگر جبھی کہ بغیر کسی حق کے ہو، کسی حق کی بنا پر اسے سزا دی گئی جس میں اس کی بے عزتی ہوئی ہو تو یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اس نے جیسا کیا تھا ویسا ہی اس کا پھل اس کو مل گیا۔ بہرحال لوگوں کی عزتوں کا ہمیں خوب خیال کرتے رہنا چاہیے۔ آئندہ اور اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔